بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تم تفسیر بھی سنیں گے۔ اس آیت میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہا، تو اس کے متعلق اس آیت میں بیان ہوا ہے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے آ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا کہ لن نؤمن لک، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمیوں کا آپ نے انتخاب کیا اور انتخاب کر کے آپ لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا آپ کے رب کو نہ دیکھ لیں۔ پھر اس پر آسمان سے ایک ہولناک کڑک کی آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، مولا میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل کے 70 آدمی مارے گئے۔ اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ کرام، ان کے بارے میں تھوڑی سی بھی ادنیٰ سی بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ واقع نہیں ہو سکتا، لیکن اولیاء کرام، صحابہ کرام، اسی طرح علماء کرام، مشائخ کرام، ان سے گناہ تو سرزد ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ گناہ سے بچے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہم نہ بیٹھیں کہ جن کی نحوست سے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل آئے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنائے، ہر حال میں تیری شکر کرنے والی مولا جو تو نے ہمیں زبان دیا اس سے یہ زبان تر رہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جب تک یہ زندگی ہے تیری شکر گزاری میں گزاریں۔ تو آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔